بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک تجربے سے گزرے ہیں، وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم پر یعنی علماء پر سیکولر طبقہ جو ہے، خاص طور پہ انجینئر علی مرزا اور ان جیسے، اور وہ یہ الزام عائد کرتے آئے ہیں کہ علماء دین کا کام نہیں کرتے، علماء دین کے خلاف ہیں، اور اخلاق جو ہے اگر ہے تو مغرب کے پاس ہے، یورپ کے پاس ہے، یعنی مسلمان اخلاق سے عاری ہیں۔ میں نے آج تھوڑی سی میں گفتگو اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ میں نے طالبان کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور مغرب اس کا ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی سب کو حاصل ہے، حتیٰ کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی لب کشائی کرنے سے گریز نہیں کرتے، اور اس کو آزادی اظہار رائے کہتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف اپنی دینی ذمہ داری کی بنیاد پر اور اپنی عقیدت کی بنیاد پر افغان طالبان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، اور وہ اگر کوئی سننا چاہے، چونکہ انہوں نے یوٹیوب سے تو ریموو کر دی، تو میں ان کو بھیج سکتا ہوں، لیکن اس معمولی سی گفتگو کو جو میری رائے کا اظہار تھا انہوں نے برداشت نہیں کیا اور اس کو ریموو کر دیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا مغرب ہمیں آزادی اظہار رائے کی اجازت دے رہا ہے، جبکہ وہ رائے کا اظہار، اس رائے کا اظہار کہ جو حقیقتاً ہماری دینی وابستگی کو ثابت کرتا ہے، اور یعنی دلائل کے ساتھ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ طالبان امن پسند لوگ ہیں۔ بہرحال میں نے اس حوالے سے چونکہ ان الفاظ کو دہرانا نہیں چاہتا تاکہ آپ تک پیغام پہنچے، اور دوسری بات جو میں نے سیکولر طبقے کے حوالے سے بات کی، تو میں اس پر حق بجانب ہوں کہ یہ طبقہ دین کی بات نہیں کر رہا، دین کی جو ہے دین کی محنت نہیں کر رہا، بلکہ دین مخالف یعنی یورپ اور امریکہ جو ہیں، وہ جو دین کی تشریح چاہتے ہیں، یہ ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ جو بھی بات کرتے ہیں ان پر کوئی قدغن عائد نہیں ہوتی۔ اب میں کہتا ہوں کہ ان سے کہ آپ ہماری طرح دین کے جن طبقوں نے دین کے لیے محنتیں کی، جانیں دیں، جی برسا برس تک برسر پیکار رہے دشمن کے خلاف، جی ان کے حوالے سے آپ بات کریں نا۔ ہم نے بات کی ہے تو میرا تو یوں سمجھ لیجئے کہ چینل آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، آغاز ہے، 200 سبسکرائبر ہیں اور چند ویور ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں مغرب کا کہ انہوں نے کتنی نظر رکھی ہوئی ہے اس پر کہ کوئی ہماری جو سوچ اور ہماری جو نظر ہے اور ہمارا جو مقصد ہے اس کے خلاف نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ فحاشی جتنی مرضی وہ پھیلانے دیتے ہیں، ایک میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت ساری عورتیں، شریف عورتیں، وہ کیا کر رہی ہیں، صرف پیسے کمانے کی خاطر بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں، ان کے ویورز ملین ہو جاتے ہیں گھنٹوں میں، لیکن ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، وہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی سوچ کی عکاسی کر رہی ہیں کہ بے حیائی پھیلا دیں، مسلمانوں سے حیا کو دور کر دیں۔ اور اگر ہم جذبہ جہاد کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جذبہ جہاد کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا معمولی سا چینل، جس پر شاید سال میں بھی کوئی ہزاروں ویورز نہ ہوں، لیکن اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ تو میں اس طبقے کو، سیکولر طبقے کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں یا دین مخالف لوگوں کی محنت اور ان کی سوچ اور ان کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنا بھی سوشل میڈیا ہے اور الیکٹرونک جتنا بھی میڈیا ہے، یہ ٹوٹل ان کے کنٹرول میں ہے، مغرب کے کنٹرول میں ہے، اس لیے وہ اپنی سوچ کے خلاف کسی کو چلنے نہیں دیتے، اور آپ لوگ چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ان کی سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اور رہی بات جو ہے اعتدال والے علماء کی، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اچھے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جس میں پیغام بھی عوام الناس تک پہنچ رہا ہے اور پابندیاں بھی عائد نہیں ہو رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کھل کر جیسے انہوں نے ہمارے دین کے خلاف، ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذات گرامی پر اظہار رائے کا اظہار کیا اور اس کو اظہار رائے کی آزادی کہا، ہم صرف کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کھل کر اس سوشل میڈیا پر، تو نہیں کر سکتے۔ اس کی دوسری میں مثال دیتا ہوں، اب فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی ویڈیوز چلائی جائے جو اسرائیلی دہشت گردوں کی، اسرائیل کے
جو فوجی ہیں ان کے بارے میں کوئی منفی اثر پھیلا رہی ہو تو اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اس اکاؤنٹ کو جو ہے نا بند کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر اظہار رائے کی آزادی ہے تو اگر وہ مسلمان بچوں کو شہید کر رہے ہیں تب کوئی ان پر پابندی عائد نہیں ہے۔ اگر ہم صرف ان کی غلط حرکات ہیں یا ان کے بارے میں جو ہے رائے کو ہموار کرنے کے لیے اگر کچھ چلا رہے ہیں یا لوگوں تک پھیلا رہے ہیں، ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں۔ تو اس سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ انہی کے کنٹرول میں ہے، اور اس پر رہ کر ہم ایک حد تک تو دین کا کام کر سکتے ہیں، یا دین مخالف جتنا مرضی کر لیں، لیکن دین اور اہل دین کے حوالے سے کھل کر بات کرنا چاہیں تو وہ جیسے میں نے آپ کے سامنے اپنی مثال رکھی ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ اس لیے حقیقت میں ہم اس نظریے پہ قائم ہیں کہ یہ جو ذرائع ہیں ان پر ایک حد تک تو محنت ہو سکتی ہے، باقی محنت کے لیے ہمیں جیسے وہ میدان میں ہیں ایسے ہی ہمیں تعلیم کے میدان میں، جہاد کے میدان میں، اور تصنیف کے میدان میں، مناظرے کے میدان میں، ذہن سازی کے میدان میں ہمیں عام عوام الناس میں جانا پڑے گا، تب جا کے ہم صحیح محنت کر سکیں گے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر بیٹھنے والے، الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھنے والے یہ سمجھیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور بہت سارا ہو رہا ہے، میرے خیال کے موافق یہ صرف اعتدال میں رہ کر تو آپ کر سکتے ہیں کہ بس جی معمولی سے ذہن سازی ہو جائے اور ان کے اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو، بس پیسے مل جائیں یا کسی درجے میں دین کا کام ہو جائے اگر کوئی اخلاص نیت سے کر رہا ہے، باقی اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اگر آزادی اظہار رائے ہے تو پھر جس چیز کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں اس کی اجازت ہمیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ، اور یہ میں آپ سے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دعوے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو سیکولر طبقہ ہے، جو اسکالرز کہلاتے ہیں، یہ حقیقت میں اہل دین کے لیے معاونت کا کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ مغرب کی سوچ کی معاونت کا کام کر رہے ہیں، جس حد تک بھی کر رہے ہیں، وہ چاہے لبادہ دین کا ہو یا لبادہ دین کا نہ ہو، دونوں طرح سے ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس عملی زندگی نہیں ہے اور جب تک ہمارے پاس صحیح معنی میں حق بات کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی اور ڈنکے کے چوٹ پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دین کا کام نہیں ہے۔ وہ اپنے خیال میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹوٹل چیز ان کے کنٹرول میں ہے، اور اس ڈر سے، جیسے سرکاری ملازم ہوتے ہیں نا، وہ اس ڈر سے کبھی بات نہیں کرتا کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی جو اس شعبے کی خلاف ورزی ہوگی تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری آمدن اچھی خاصی آ رہی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی بات نہیں کرتا۔ ہاں، ریٹائر ہو کر بہت ساری باتیں کر لیتا ہے، پروفیسر بن جاتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، بڑے بڑے انکشافات کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس پر بھی کام کرنے والے ایک حد تک تو کر سکتے ہیں، یا پھر دین مخالف کام کرنے والے بہت آگے جا رہے ہیں۔ دین مخالف وہ اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت لوگوں کے ذہن سازی اس درجے میں کر رہے ہیں کہ دین اور اہل دین سے، بالخصوص علماء سے بدظن کر رہے ہیں، اس لیے وہ پروان چڑھ رہے ہیں، ان کو کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر کوئی، جیسے ہم نے بات کی، اگر کوئی اس طرح کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اس پر پابندی عائد ہیں، اس کو آزادی اظہار رائے میں جو ہے نا اس کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر سکے۔ بہرحال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارا کنٹینٹ کیوں ڈیلیٹ ہوا اور اس کی وجہ کیا ہے۔ بہرحال ہم نے اپنا حق ادا کیا، جو سننا چاہتے ہیں وہ سن لیں، اور جو کہتے ہیں کہ شیئر کر دیں وہ ہم ویسے شیئر کر سکتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ اس پر ایک حد تک کام کیا جا سکتا ہے، ورنہ حقیقت میں مزید کام کے لیے ہمیں میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمارے مسلمانوں کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی اور دین اہل دین سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور بازاری لوگوں کی، سیکولر لوگوں کی، دین کے خلاف چلنے والے لوگوں کی پشت پناہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔